چل جاتا وہ غیب رہتا نہیں. غیب پتہ کسے کہتے ہیں؟ غیب وہ ہوتا ہے میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ والوں کو نہیں پتا اور مجھے پتا ہے, تو آپ کے لیے تو غیب ہے نا. تو آپ میری اس بات کو کس لفظوں سے تعبیر کریں گے؟ غیب سے ہی کریں گے نا. یہی بات ہے, اللہ جب عطا فرما دے تو سب کو. نبی پاک نے فرما دیا. حضرت مولا مرتضیٰ آئے, یہ بات لمبی ہے, کیسے آئے کیوں؟ فرمایا آنکھیں دکھتی ہیں. فرمایا پھر ہم کس لیے؟ لعاب دہانی اکتس لگائے, آنکھیں ٹھیک ہو گئیں. آج ہسپتالوں میں تو بالخصوص لکھا ہوتا ہے, اب تو وہ ماسک بھی چڑھا دیتے ہیں نا. سمجھ آئی نا جی؟ کوئی تو جرم ہے کہ سبھی منہ چھپا کے چل رہے ہیں, کوئی تو جرم ہے. بیٹھے ہو, بیٹھے رہے جی. بہرحال پہلے تو بیبیاں پردہ نہیں کرتی تھی, میرا جسم میری مرضی ہے. میں کیا تھوڑے پیوواں نوں بھی منہ ٹکنا پی گیا. تکڑے ہو کے بولو یار, تکڑے ہو کے بولو پیار دے میں. ایڈا نہر چنگا نہیں ہوندا. جو شریعت کی حدود ہے کراس نہیں کرنی چاہیے. جگہ جگہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا نہیں چاہیے, جگہ جگہ. کیوں؟ تھوک میں جراثیم ہے. ہسپتالوں میں بالخصوص لکھا ہوتا ہے. وہ توجہ ہے؟ میں نے کہا تھوک میں جراثیم ہوتے ہیں. جی ہاں. تو میں نے کہا یہ کون سا لعاب دہن یعنی تھوک تھا جس میں شفا تھی؟ حضرت مولا مرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا, اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئی. کسی نے نہیں کہا معاذ اللہ کہ یہ لگا رہے ہیں. ان کو پتا تھا یہ جن کا ہے نا, شفا ہی شفا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لگا دیا, آنکھیں ٹھیک ہو گئی. فرمایا علی یہ جھنڈا پکڑو, ٹھیک ہو گیا. فرمایا جاؤ. یا رسول اللہ جاندے ہیں کام کر چھڑا. یہ بات بڑی حضرت موسیٰ باپ کی دو جاندے ہیں. فرمایا نہیں جاندے ہیں نہیں. فرمایا 3 موقع دینے نہیں 3. سمجھے؟ حضرت مولا مرتضیٰ چلے گئے. دروازہ کٹکھٹایا, اندر سے مرحب کی آواز آئی. کون؟ فرمایا علی. اس نے کہا اچھا کدھر آئے ہو؟ فرمایا بوا کھول میں تیرے نال لڑنا ہے. اگیوں دند کڈن لگ پیا. کہندا جی 8 دن ہو گئے تواڈے کول پہلو کھلا نہیں, سارے شامی ٹر جاندے نے واپس آئی, تو آ گیا ہے. آپ نے فرمایا یار گل اے وے وہ جڑے چلے جاندے سن نا, وہ پتہ کیوں جاندے سن؟ وہ آوندے سن تے چلے جاندے سن. انہوں نے کہا تسی؟ فرمایا میں کوئی نہیں جانا. کیوں؟ فرمایا میں آیا نہیں, مینوں سائیاں کلیا ہے. کوئی نہیں جانا. نہیں توجہ فرمائی, میں انج کوئی نہیں جانا. ہاں تو کتے بول لے چے. اس نے کہا اگر کھلتا ہے دروازہ تو کھول لو. فرمایا جدو اسی پھر ہاتھ پایا پھر کھولنا نہیں بھائی نہیں, سامنے آڑے ہوئے ہیں نہیں. جدو ہاتھ پایا پھر کھولنا نہیں. اور اگلی گل بھی فرمایا جی اسی پٹ دیتا تو قیامت تائیں کو جوڑ بھی نہ سکے گا. انہوں نے کہا اگر ہوتا ہے تو کر کے دیکھو. فرمایا 2 مرتبہ وارننگ ہو گئی, ہون واری یہی آخری. آگے سے پتا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آپ کو نہیں پتا انل مرحب, ہم مرحب ہوتے ہیں. مرحب پتہ کسے کہتے ہیں؟ 200 جوان جس کے سامنے آئیں اور وہ کلہ لمحے پا چھڑے انہوں مرحب کہیں دے. بعضوں نے کہا جو پورے میدان جنگ کو تیک کر کے رکھ دے, برباد کر دے, اسے مرحب کہتے ہیں. اس نے جب یہ للکارا نا تو آگے سے مولا علی نے پتا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کسے بولے چنا نہیں, سمتنی امی حیدرہ, پریشان نہ ہو, میں نہیں کوئی عام نہیں, میری ماں نے میرا نام حیدر رکھیا ہے. اور سنا یہ بیچ کی بات ہے جو آپ کو بتانے لگا ہوں. اس نے مرحب سے تعارف کرایا. مولا علی سے کرواتے نا, آپ نے علی سے نہیں, آپ نے حیدر سے کروایا. کیوں؟ ابن بطال مالکی کو پڑھ کے دیکھے, وہ یہاں پہ لکھتے ہیں, فرماتے وجہ یہ تھی کہ وہ جو مرحب تھا نا اس نے یا تو بچپن میں اور یا ایک رات پہلے ایک خواب دیکھا تھا کہ میں ایک جنگل میں ہوں اور مجھے ایک شیر نے پھاڑ ڈالا ہے. جو شیر پھاڑ ڈالے اسے حیدر کہتے ہیں. حضرت علی نے کہا او خواب دے وچ جڑے شیر نے تینوں پاڑیا سی نا, اوے او آج آ گئے. بولو یار سارے حضرات, بولو نا یار.
توجہ ہے؟ حضرت علی نے پھر جواب وہی دا دیتا ہے، دا مطلب ہے کہ ہن ایتھے تے نبی پاک کے بارے میں او میں آکھے ایتھے تے علی مان نہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس نے خواب اگر بچپن کی ہو تو حضرت علی کو کس نے بتایا تھا کہ بچپن میں اس نے خواب دیکھی ہے تے انہاں لفظاں دے نال ہی میں ڈراونا ہے، انہاں لفظاں دے نال۔ دیکھو نا ایک بندہ اگر کرلی تو ڈردا ہوئے تے بندہ انہوں آکھے تکڑا ہو جا میں کرلی لے کے آیا، انہیں کہنا یار انہوں دسیا کہ نے او جو ڈریا پھردا بھی مینوں راتی خواب دے وے شیر نے پاڑ دیتا ہے کہ اگلا آکھے او میں ہاں، وہ دے توتے تے انہیں نبی ہے میرے نال کی بن گیا وہ میں مرحب کہن دیا تو اگو کہ جو رات والا میں ہاں۔ بھائی نہیں یار، بار والو تم بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے کہو نا یار، وہ میں ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو۔ آپ نے اتنی بات کی نا، ہوں ذرا مدارج نبوہ شیخ موقع کہتے علامہ صاحب دے کول ہونی لے کے پڑھ لیا جے مولا علی والے چیپٹر دے اندر، اور بالخصوص خیبر والے مولا علی پاک نے انج کھبا ہاتھ پایا ہے، وہ جو نہیں ہونا ہے کہ کھل دے تے کھول لے، فرما ہن کھلے نہیں، انج دا کھلے گا قیامت تک بند نہیں ہوئے گا، انج دا کھلے گا۔ آپ نے پایا نا کھبا ہاتھ، تو آپ نے تھوڑا سا اسے جب جھنجوڑا نا، ہوں وہ مشکل کچھ حالی گال آگی ذرا تکڑے ہو جائے، تو وہ دروازہ آپ ظاہر سی بات ہے جس کو 40 بندے ہلائیں نہ ہلے، 80 بندے ہلائیں نہ ہلے، بلکہ شیخ محقق نے تو وزن لکھا ہے 900 من دے قریب، بعضاں کہے یہ 90 من تھا، میں کہا کلا 9 من بھی ہوندا تے بڑا سی پتر ہے، ہائے ہائے پی گئے ہو یا او کلا 9 من بھی بنا سی، 90 تے 900 تو بڑی دور دی گل ہے نا، تے جیڑا 9 من ہٹا سکدا ہے او دے سامنے 90 بھی کوئی شے نہیں، یہ بات بھی ضروری ہے۔ اب حضرت مولا مرتضیٰ نے جب ہاتھ ڈالا نا تو اس کو ایک مرتبہ ہلا نہیں کھلا، دوسری مرتبہ اب ظاہر سی بات ہے وارننگ تو لاسٹ وارننگ 3 بس اوکے، اس تو بات تو پھر آہو نہیں توجہ، اس تو بات آہو ہوندی ہے نا، 1 2 3 گو، وہ تو گو ہوندی۔ مولا علی نے جو ہے جات پایا ایک مرتبہ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، مولا علی نے جب جلال سے کھینچا پورے قلعے میں زلزلہ آ گیا، یہاں تک کہ وہاں پر حضرت صفیہ اوپر کھڑی تھی، اس وقت کلمہ نہیں پڑا تھا، وہ نیچے گر پڑی اپنے تخت سے، لوگاں پوچھا کی ہویا؟ وہ ہونا کیا لگتا ہے علی نے ہاتھ پا چھڑیا، بولو تو صحیح، بولو جھگڑا ہو کے بولو، واہ 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 جیو، واہ 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 جوان، اے لویا میرا تتا ہوندا پیا جے، اے لویا، اے تے میری کمائی اور میری کمائی بھی کی ہے، اللہ ان جوانوں کو سلامت رکھے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت علی نے ایسا کھینچا پورے قلعے میں زلزلہ بپا ہو گیا۔ میں نے کہا ہجے بھی مشکل کشا نہیں مننا، کتنی بڑی مشکل سی دروازہ نہیں کھول رہا تھا، انتخاب کس کا ہوا؟ علی کا۔ مشکل کشا کا ترجمہ کیا ہے؟ مشکل حل کرنے والا۔ تو میں نے کہا نبی نے کس کو بھیجا تھا؟ اکھے علی کو۔ پھر بھی اگر سمجھ نہیں آتی نا، میں آتا ہوں اس بات پر، پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو میں کہا میں ایک اور طریقے نہ دسنا۔ ایتھوں کدی جاؤ نا باول نگر والے پاسے، چنگ والے پاسے، لئیے والے پاسے، ایتھوں نیو ہاں چلتے ہیں، چوری ٹائم چلتے ہیں، فورٹا باس مروٹ والے پاسے، جتھے تشکیلاں ہو جاندیاں نے، او بیٹھے ہو تھوڑا سا لنگر ہو جائے نا، وہ جدو جاندے نے جناب علی، ہیں آہو سمجھ آیا کرو، یہ نہیں بتھیرا ہوندا ہے، تو وہ بندہ چاڑ ہوندا ہے جناب علی، نس کے آ جاندہ ہے، وہ آ کے پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ آ کے کہتا ہے جی میں پھکی، جزاک اللہ، جیتے رہی، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ جی، جگہ دیجیے، اللہ توجہ ہے کوئی نہیں ہے جناب؟ میں تو آخیا سی لاک ڈاؤن پاویں کو پنا کے نہیں آیا، پر بننے بھی لئی پھر دے، یہ قوم ہے نا ہماری قوم، پیسہ ساڈا قوم دا قوالاں واسطے رہ گیا، داڑھی منڈے نات خانہ واسطے رہ گیا، رافضی تے تفضیلی پیراں گولیاں واسطے رہ گیا، بڑا پیسہ کتھے مدرسیاں واسطے، کتھے مسجداں واسطے، کتھے صحیح علماء واسطے، کتھے رہ گیا۔ ناراض نہ ہونا، یہ سچی گل سی، نہ آندے مولوی صاحب تے میں کہنی کوئی نہیں سی، دیکھ ہن آ گئے تو ہن سنو نا پھر، گرامی قدر حضرات، خدا کے لیے جو چیز جہاں پہنچنی ہوتی ہے نا وہاں پہنچایا کریں، یہ امانت ہوتی ہے آپ کے پاس،
بات زیادہ دور نہ چلی جائے، میں ادھر جانا بھی نہیں چاہتا، مال کا کمی چھڈی کوئی نہیں، لیکن آپ اپنے پیسے کو جب برباد کرتے ہیں نا تو اس وقت دکھ ضرور ہوتا ہے۔ دیکھو نا مقبول العلماء حضرت پیر علامہ مفتی مقبول صاحب نے کتنا بڑا، یہ پہلا چراغ تھا اس شہر کے اندر، لوکاں بڑے بڑے آ کے قلعے بنائے، مورچے تے تہ خانے بنائے، پر جتھے جاؤ بوئی ہونی ہے، جے مدینے والے دی خوشبو آئے گی تے مرکز اہل سنت دے وچوں ہی آئے گی۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ آ رہی ہے نا جی؟ وہی ہے نا جی؟ ہاں تو سامنے گٹر بھی کھول جاندے نے ہوتے تھے۔ گرامی قدر حضرات اس مسئلے کو سمجھو، مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کا انتخاب، لیکن لوگ نہیں مانتے، میں سادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں آ گئے، پھکی بیچ رہی ہے، پھکی لے لو، کی کوالٹیاں نے 25-30 کوالٹیاں دسدا ہے بھئی، یہ روشنی تیز کر دی اکھاں دی، منہ دے خوشبو آؤندی ہے، ساتھ وچوں خوشبو آؤندی ہے، قبض دور ہو جاندی ہے، پٹھے سیٹ ہو جاندے نے، اینیاں فضیلتاں تے قیمت 10، اتنے لکھیا ہوندا قبض کشا، یہ لکھیا ہوندا قبض ہے، تو میں کہا جی لفظ کشا ہی شرک ہے تو 10 روپیے چ شرک ونڈی جاندا ہی، اگر نہیں اس کا معنی ہوتا ہے حل کرنے والا، تو میں کہا جی 10 روپیے چ حل کرنے والا ہے تے حسین دا بابا علی حل کرنے والا نہیں ہے۔ پھکی کو قبض کشا مان لیا ہے، مولا علی کو مشکل کشا نہیں مانا ہے۔ پتہ نہیں کیڑی قبض ہے جڑی تو ٹوٹ دی نہیں پئی، توجہ نہیں فرما رہے، پھکی نو کشا کر دیا ہے، مولا علی کے لیے فتوے آ گئے۔ تکڑے ہو کے بیٹھیا کرو، یہ بات آپ کو بتانا ضروری تھا۔ گرامی قدر حضرات، حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا آپ کا انتخاب کیا گیا، فرمایا علی آؤ، اور یہ تو سیدنا فاروق اعظم سے پوچھو نا رضی اللہ، آپ کا یوم شہادت بھی گزرا، چلو ذکر آپ کا بھی ہو جائے۔ آپ فرمایا کرتے تھے یا اللہ میں کوئی فیصلہ کروں اور بیچ میں علی نہ ہو، ایداں دا ٹائم عمر تے نہ آوے، آپ یہ دعا کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی بڑا مسئلہ آتا آپ فرماتے علی کو بلا کے لے آؤ، حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام نے فرمایا کہ جس دن عمر پاک گئے نا، اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں تو سمجھو 9 حصے عمر کے ساتھ چلے گئے۔ اتنی بڑی شان حضرت عمر کی، اتنی بڑی شان کے باوجود کہتے علی ایتھے آ۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ اس کا مطلب ہے علی پھر مسئلے حل تو کرتا ہے نا، اور حل بھی کیسے کرتے ہیں؟ آپ کے پاس ایک قبیلہ آ گیا، کہنے لگے جی یہ ساڈی 2 عورتاں نے لڑ دیاں، ایک کہندی بچہ میرا، دوئی کہندی بچہ میرا ہے، ہن سانوں سمجھ نہیں آوندی ہے کہدا ہے۔ آپ نے فرمایا اے بی بی یہ بچہ اینوں دے دے، ہن علی ہوے تینوں پتہ نہ لگے، ہے تو نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا بی بی ہے نیانا انہوں دے دے، انہیں کہا نہیں میں تو نہیں دینا، میرا ہے جمیا میں دیواں انہوں۔ دوئی نوں پوچھا بی بی تو معاف کر دے، انہیں کہا میں کیوں معاف کراں، جمع میں تو دیواں اینوں۔ بڑا پہ گیا، سارے پریشان بھی یار ہویا کی ہے بھائی، جمع میں تو دیواں اینوں، یہ کی چکر ہے بھائی؟ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا چلو تھوڑی دیر تمہیں ٹائم دیتے ہیں، تم آپس میں مشورہ کر لو، کسے ایک دال تے راضی ہو جاؤ، نہیں تو فیصلہ مینوں آوندا ہے، میں ہاں علی، توجہ نہیں فرما رہے، میں ہاں علی، فیصلہ میں کر لینا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی سانوں جنہ مرضی ٹائم دیو، اے میرا ہے، دوے کہ میرا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فرمایا بھی بچہ میں دے دیو، بچہ اپنے کول لے لیا، اپنے غلام نوں کہندے پھاڑ، انہیں پھڑ لیا، فرمایا جاؤ اے تلوار لے کے آ۔ ایک عورت تڑپی، کہنے لگی کیا کرنا؟ فرمایا میں دے 2 ٹوٹے کر کے دتین دینا، دتین دینا۔ اور بی بی کہنے لگی اللہ دا نا اینوں مارنا ہے، اونوں ہی دے چھڑ۔ حضرت علی نے فرمایا اے بچہ چوک کے اینوں دے دیو۔ کیا؟ فرمایا اے دے دل وچ مالا پیار ہے۔ من کنتو مولا، من کنتو مولا، ہے تیرا مولا، ہے میرا مولا، زہرا کا شوہر، حسنین کے بابا، من کنتو مولا۔ اور جیو حافظ صاحب، اللہ تانوں خوش رکھے۔ گرامی قدر حضرات کو گل سمجھ آؤندی پئی کہ نہیں آؤندی؟ آپ نے فرمایا فیصلے سانوں آوندے نے۔ حضرت مولا مرتضیٰ تشریف فرماتے ایک بندہ آ گیا، وہ کہنے لگا جی ہم مجبور ہیں یا با اختیار، اچھا پنجابی جی، کہنے لگے جی اسی مجبور ہیں یا با اختیار۔ آپ نے فرمایا ہنے سمجھا لینے ہیں، کیویں؟ فرمایا اٹھ کے کھڑا ہو جا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فرمایا کتے کھلوتا ہے؟ آخے زمین تے۔ کہنا شہواں تے؟ آخے پیراں تے۔ فرمایا ایک پیر چوک انہیں چکیا، فرمایا کھلو لینا ہے؟ آخے ہاں جی بس
کھلو تو دیے ہاں پر تھوڑی جی مشکل ہے. فرمایا اچھا دوسرا پیر بھی چک تے پہلا تھلے نہیں لاؤنا. یہ علی ہے. فرمایا ایک پیر چوک کے کھڑا, ایک پیر چوک کے کھڑا ہو گیا. فرمایا اچھا ہوں دعا تھلے نہیں لانا پہلا چک. انہیں کہا نہیں جی انج تو نہیں ہونا. فرمایا بس اینے کے مجبور ہاں تے اینے کے با اختیار. کئیاں گلاں تے آپ با اختیار ہیں تے کئیاں گلاں تے اللہ نے مجبور بھی فرمایا. تو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی. ایک بندہ ہو رہا گیا کہندا جی میرا بھی ایک مسئلہ ہے. آپ نے فرمایا تو دس بھی تیرا کی مسئلہ. کہندا جی مینوں تواڈے قرآن دی ایک آیت نہیں سمجھ آوندی پئی. فرمایا تینوں ساریاں سمجھاواں گے. سی موڑ میں علم دا دروازہ کیڑی گلو جو تینوں سمجھا ہی نہ سکاں گا. آپ نے فرمایا دس کی مسئلہ ہے. کہہ رہا جی اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے اے تواڈے قرآن دے وچ ہے کہ یہ جو جنت ہے نا جنت ارضھا کارض السماوات, یہ دا جڑا چوڑائی ہے نا زمین و آسمان دی چوڑائیاں دے برابر ہے. یعنی زمین تو لے کے آسمان سجا کھبا ایڈی وڈی اگر جنت ہے تو رب نے پھر جہنم کتنے رکھی ہے؟ میں تے دی سمجھ نہیں پئی. جہنم ہے نا؟ انہاں کہا بالکل ہے. جی کہندا جدو ہار ارضھا کارض السماوات والارض, زمین نہ آسمان نہ سجے کھبے ہر پاس ایڈی وڈی جنت ہے تو جہنم کتنے رکھی؟ کہنا میں تو نہیں سمجھ آئی. آپ نے فرمایا آپ ہنے سمجھا لئی نہیں. انہیں کہا دسو. فرمایا ہن کی ہے؟ انہیں کہا مثلا اتے ویکھ. انہیں کہندا سورج ہے. فرمایا اچھا دن چڑھیا ہے؟ جی ہاں. فرمایا جلے رات ہوندی اس لیے دن کتنے ہوندا ہے؟ آپ نے فرمایا جلے رات ہوندی دن کتنے ہوندا ہے؟ انہیں آخیا جی میں تے نہیں پتا. آپ نے فرمایا کیوں تینوں پتا تے ہونا چاہیے بھئی جے دن ہوندا تے ساری دنیا تے دن ہے, کوئی ایک ذرہ بھی نہیں ہوندا جتھے سورج نہ ہوئے. تے جے رات ہوندی ہے تو ہر پاسے رات ہوندی ہے. انہیں آخیا جی گل تے ٹھیک ہے. تے فرمایا جی میں ہر پاسے دن ہوئے رات کیتے تے ہوندی ہے نا. تو جلے رات ہوندی سورج کیتے تے ہوندا. ایداں ہی جے رب نے جنت ایڈی بنائی کیتے تے انہیں جہنم بھی رکھی ہوگی. تو کہڑے رولے چ پے گیا یار؟ آپ نے تو مسئلہ ہی حل کر. وہ کہندا جی مینوں معافی دے دیو میرا مسئلہ حل ہو گیا. فرمایا بس توجہ نہیں فرما رہے میں کیا کہ. ایک اور بندہ کہ کہندا میرا مسئلہ بھی آپ نے فرمایا تو میرا راضی کر لے. بولو نا یار. وہ کہنے لگا مجھے بتاؤ بھی کیا ہے. انہیں آکھیا حضرت یہ دسو بھی کتا اور بکری یہ دا ملاپ ہو جاوے اور وچوں جانور پیدا ہوئے حلال ہے یا حرام ہے؟ آپ نے فرمایا پہلی بات یہ ہے جانور حلال یا حرام ہو اگر ملاپ ہو جائے ایسے جانوروں کا, فرمایا کدی بچہ نہ پیدا ہوئے گا. انہیں آکھا پھر بھی جے ہو جوے اڑیل تھی نا جے ہو. آپ نے فرمایا جے ہووے تو پھر تین دس چھاڑنے ہیں. فرمایا وہ دے سامنے پانی رکھنا ہی جے پیوے کتے طرح زبان دے نال تو پھر حرام ہے, تو جے بکری طرح منہ دے نال پیوے تو حلال ہے. انہوں آپ نے جواب دیا واہ بھائی ماشاء واہ بھائی واہ. سیالوی نسبت بھی بہت پیاری ہے چونکہ سیال شریف میرے ٹوبے دے نیڑے جو ہویا. میں ویسے مدنی چینل والے سونے بابے دا مرید ہاں. ہاں میں قادری بھی ہوں, اتاری بھی ہوں, رضوی بھی ہوں الحمدللہ. اے جڑے صوفی صاحب نے نا, اے جڑے بزرگ جنہ نعرہ لایا یہ حافظ مقبول صاحب دی نشانی جے. سمجھ آئی؟ یہ انہوں دا یار جے. ویکھ لو کنی چس آؤں کھلوتی ہے. آپ بھی ذرا جاگو. انہیں آخیا جے پیدا ہو جائے. آپ نے فرمایا پھر پانی رکھنا ہی. گل بھولے تو نہیں نا. انہیں آخیا جی اسی پانی رکھیے کدی وہ کتے طرح پیوے تے کدی بکری طرح پیوے. ٹھیٹ سی نا ٹھیٹ تے سوال نو بدل دیتا انہیں. کہنا کدی وہ انج کرے تے کدی انج کرے. آپ نے فرمایا اچھا. آپ نے فرمایا پھر انج کری پھر وہ سامنے رکھنے نہیں پٹھے. جے جاوے کھا تے پھر آئی بکری تے جے نہ کھاوے تے موڑ آئی کتا. ابھی بھی ہوں کئی بندے چپ ہو گئے جناب. انہیں آخیا جے کدی کھاوے تے جے کدی نہ کھاوے. انٹرنیشنل کمینے بھی کئی ہوندے نے نا. توجہ نہیں فرمائی. کہندا جے کدی کھا جاوے تے کدی نہ کھاوے تو پھر. آپ نے فرمایا اچھا پھر انہوں نا بٹھا کے ویکھیا جے تو بوے کتے طرح اگلیاں باواں تے پھر ہے ہی حرام, تے جے بوے بکری طرح ٹنگاں کٹ کے تے پھر ہے ہی حلال. کہندا جے کدی کتے طرح باوے تے جے کدی بکری طرح باوے تے پھر. بولو تو صحیح نا. گل انہیں اتھے ہی رکھی. حضرت مولا مرتضیٰ تھے نا, آپ نے 3 مرتبہ تو جواب دیا.
بلکہ 4 مرتبہ ہو گیا ہن کھلوندا ہے لیکن کئی ہوتے ہیں خاندانی انٹرنیشنل سند یافتہ کمینے جڑے نہیں کھلوندے. مولا مرتضیٰ نے فرمایا ہن میں گل کردا پیا. آپ نے فرمایا پھر انج کری جے کدی انج دا آ جاوے نا چھری پھیر کے ویکھی جے او دے ڈڑ دے وچوں اوجری نکل آوے تے حلال ہے تے جے آندرا نکل آون تے کتا تے بولو. اچھا پھر اے نہیں کہہ سکیا کدی اسی حلال کیتا تو اوجری نکلی تو کدی اسی حلال کیتا تو پھر نہیں کہہ سکیا. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. پھر کتھوں کہنا پھر کتھوں کہنا جی. حضرت علی فرمایا بھی تینوں ہن این دا جواب دیوں گا تیریاں 7 نسلاں یاد رکھنا. کئی آ جاتے ہیں نا ایسے. حضرت مولا مرتضیٰ بیٹھے ہوئے ہیں توجہ ہے. او ایک اور آ گئی سوال اللہ اوے تکڑا ہو کے بول سبحان اللہ. ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے جناب. او بولو نا سبحان اللہ یار ہے. ادھر میری طرف دیکھو میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. ایک بندہ آ گیا اس نے کہا جی سنا ہے آپ کے پاس بڑا علم ہے. فرمایا سائیاں دیتا ہے ٹلے نہیں پہنا. کی کیتا ہے جی جزاک اللہ سائیاں دیتا ہے. فرمایا اچھا. فرمایا میرے کو سوال نے جواب تکڑا ہوئے. فرمایا اتھوں شے تکڑی لب دی ہے یہ تو اور کا لبنی کوئی نہیں. انہیں آ کے دسو او ایک کیڑا جے دا 2 کوئی نہیں. آپ نے فرمایا وہ اللہ ہے. او ایک ہے دا 2 ہے ہی کوئی. سنیوں اللہ دی توحید تے تو اچھی بولو ہاتھ چاہ کے ذرا سارے. انہیں آ کے او ایک دسو جے دا 2 کوئی نہ ہوئے. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے اسی 10 دن کیڑا. فرمایا وہ اللہ ہے ایک ہے 2 کوئی نہیں. انہیں آ کے اچھا وہ 2 دسو جے 3 کوئی نہ ہو. تواڈی ایو چوپ پہ تو میں بھی سلام پڑھوں. یہ تو میرے نال تو ٹرنا پینا تانوں. حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا ہاں وہ 2 چیزاں ہیں جے تیا کوئی نہ ہوگا. کیڑا؟ فرمایا دن تے رات. یہ 2 نے 3 شے کوئی نہیں ویکھی. جے دن یا رات ہے 2 ہی چیزاں نے. اچھا انہیں آکھیا چلو پھر ایسا 3 دسو جے 4 کوئی نہیں. فرمایا ہاں ہیں کیڑے؟ فرمایا لو قلم کرسی. توجہ ہے. فرمایا 3 نے چوتھی شے کوئی نہیں. گل تو ٹھیک ہے فوراً جواب. انہیں آکھیا 4 دسو جے 5 کوئی نہ ہوئے. فرمایا 4 آسمانی کتاباں تورات زبور انجیل قرآن. اجے بھی ہاتھ بننی بیٹھا ہے. انہیں آکھیا 4 نے دیکھ لو 4 نے 5واں نہیں ہے. اچھا اس نے بڑیاں گلاں کیتیاں لیکن حضرت علی المرتضیٰ ہر سوال دا جواب فوراً. انہیں ایک سوال کیتا آخر تے مک دی مقام. انہیں کہا حضرت یہ دسو بھئی میں سوال پیچھے کرنا تسی جواب پہلو دن دیو. کوئی ماڑا موٹا بندہ سوچ لوے ماڑا موٹا. آپ نے فرمایا اچھا ہن یہ بھی تینوں آپ ہیں جی جواب دینا ہے. آپ نے فرمایا 10 ہوئے تیرے ہاتھ دے وچ انگلیاں کنیاں نے؟ آخے 5. فرمایا نہ تو سوچیا نہ سمجھیا نہ کھلوتیا نہ ویکھیا. وہ کہندا جدوں ہیں نہیں 5 یہ تو ہر ویلے میرے سامنے رہندیاں نے کہ میں کیویں گنا. وہ فرمایا ہر شے جدوں میرے سامنے میں کیویں گنا. اللہ تعالیٰ آپ کو گال سمجھ آؤں دی پئی ہے کوئی نہیں آؤں دی پئی. گرامی قدر حضرات سمجھو تو صحیح مولا علی کیا ہے. اگر یہی بات شروع کر دے تو بات بہت لمبی چلی جائے گی. ذرا واپس سوالاں نہ کدی ہویا نا تو کلا دسیا جے مولا علی اور سوال و جواب. یہ بڑی لمبی چوڑی داستان ہے جناب. بہت بڑے سوالات ہیں ایسے کمال ہو جاتا ہے. لیکن آئیے ذرا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب علیاً فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ. فرمایا جنے میرے علی نال پیار کیتا اونے میرے نال کیتا. جنے میرے نال پیار کیتا اونے اللہ نال کیتا. تے جنے اللہ نال کیتا ہے او کامل ہے. حضرت مولا مرتضیٰ کا پیار. اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحبنی الا مؤمن. فرمایا علی
تیرے ساتھ محبت کرے گا صرف مومن. وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا منافق, تیرے نال نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. ہمیشہ حضرت علی دے نال پیار مومن کردا ہے تے دشمنی منافق رکھدا ہے. اللہ اللہ تے خیر صلاح تے اسی تے ہاں پیار والے. لیکن پیار بھی ہوئے نا تے صرف نعرہ نہ ہوئے, جی میں رافضی خارجی تفضیلی صرف نعرہ نہ ہوئے, حقیقت ہوئے. مولانا کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں کہا اس حدیث دے نال ایک اور شاید تینوں فٹ کرنی پینی ہے. وہ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. فرمایا قرآن علی دے نال ہے, علی قرآن دے نال ہے. جتھے قرآن ہے اوتھے علی ہے, جتھے علی ہے اوتھے قرآن ہے. اے ہن میں وانڈ علمی چھاننا لاؤن لگیا جی, علمی چھاننا تے موئے موئے دانے سارے تھلے. جدو تھریشر لگ دی ہے نا, تھریشر تھلے چھاننا ہوندہ ہے, جننے دانے کمزور مرے 2 نمبر سارے تھلے تے چنگے چنگے آپ ہی مالکاں دے کار. اے میں چھاننا علمی لاؤن لگیا جے, تکڑے ہو جاؤ. فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. میں کیا صرف علی دا نعرہ نہ لا, کیونکہ اگر علی تیرے کول ہے تے قرآن بھی تھا. اور حسن قراتیاں محفلاں کرن والے او مصر دے وچوں داڑھی مننے سد کے تلاوتاں کراونا, او کدی علی دی محفل ہی کر نہیں بھائی نہیں. کئی چوپ بیٹھے نے, اے دا مطلب ہے نکلیا بند ہو گئی. کئیاں کول قرآن ہے علی کوئی نہیں, وہ بھی جھوٹے. کئیاں کولو علی ہے قرآن کوئی نہیں, وہ بھی جھوٹے. وہ سنی تیرے مقدرات سلام, تیرے ایک ہاتھ دے وچ علی ہے, دوسرے دے وچ قرآن. علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی حق, علی. جس کو سمجھ آ گئی ہے ساری زندگی کی کدی پٹڑی تو نہ لتھے گا. علی ہے تو قرآن ہوگا, قرآن ہوگا تو علی ہوگا. حسن قرات کی محفل ہو اور علی کی محفل نہ ہو, حسین کی محفل نہ ہو. یار اب میں کیسے ساری بات کھولوں یار آپ کے سامنے, سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات, یہ اگر آپ کو 2 طرف سمجھ آ جائے نا, خارجیت کا جنازہ بھی نکل گیا ہے اور رافضیت و تفضیلیت کا جنازہ بھی نکل گیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ کامل وہ ہے, سچا وہ ہے جس کے پاس قرآن کی محبت بھی ہو, علی کا پیار. اور پھر حضرت علی کے ساتھ نام لینے بڑے سوکھے ہوندے نے, جشن کرنے بڑے سوکھے ہوندے نے. ہاں لیکن سائیاں دا نال پکا پیار پاؤنا کسے کسے دا کام ہے. اور اے اللہ سنیاں نو عطا فرمایا. مولانا تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں کہلا ہوں وانڈ کر لینے ہیں. انج دی وانڈ جے کوئی جواب دے جاویں ذہن دی دنیا تے گل ہوئی نا, اتنی بڑی بات. میں کہا سائیاں دے سر تے کردا. وہ کیسے؟ میں نے کہا بتا علی آئے کہاں؟ اوکے کعبے میں. تے کعبہ کی ہے؟ اوکے مسجد. علی گئے کہاں؟ اوکے شہید ہوئے کہاں؟ اوکے مسجد میں. میں نے کہا علی آئے بھی مسجد میں. نا 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 اس گال نو سمجھو نا. علی آئے بھی مسجد میں, علی جائے بھی مسجد میں. اوے علی آتے ہی مسجد میں لے گیا, جاتے بھی مسجد میں لے گیا. اوے علی والا سچا وہ ہے جو مسجد والا ہے. اللہ یہ تو سعید صاحب دیاں محبتاں نے, فیضان عطار تے چلنا ہی چلنا ہے نا. علامہ پیر مفتی محمد مقبول صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ میرے پیرو مرشد نو ایتھے موٹر سائیکل تے لے کے 8 دن پھر دے رہے سن.
یہ اج وہ پرانا پیار ہے جڑا اج پورے شہر دے جتنے بھی اسلامی پائی نے انہاں دے نال بھی شفقت و محبت کرتے ہیں تے مینوں بھی ایویں نہیں سدیا کسی گل تو سدیا سمجھ آئی ہے نا جی گرامی قدر حضرات میں اپنے پیر پائیاں نو بھی آکھاں گا تسی بھی اس آستانے تے بالکل وہی اپنی محبت دا معیار رکھنا جڑے مرشداں رکھیا سی اور انہاں تو بھی سانو یہی توقع ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی ہاتھ رکھن گے جویں والد گرامی رکھتے سن سمجھ آ رہی ہے نا جی اور اس محبت نو اللہ سلامت رکھے وہ توجہ ہے گرامی قدر حضرات علی آئے بھی مسجد میں اور علی جائے بھی توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات تو پھر علی تو ہے مسیح والا آپ نے توجہ نہیں فرمائی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جن کو صرف آپ نے سمجھنا ہوتا ہے سمجھ آئی ہے نا جی صرف آپ نے سمجھنا ہوتا ہے اور یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے سمجھ آ رہی ہے جناب گرامی قدر حضرات بس اوقات میں نے نا ایک بندے کو مجھ پر اس نے سوال کیا اے جی کلپ پہ تو سن کے جواب دیو بندہ کہہ رہا سی ہم مسجد اس لیے نہیں بناتے اور علی کا ذکر کرتے ہیں تاکہ سارے آ جائیں میں کہا بڑی گل ہے ہم مسجد اس لیے بنا کے علی کا ذکر کرتے صرف پاک آئیں پی گئے ہو میرا جملہ سنیو پی گئے تماشا بنایا ہوا اگر جی ہم اس لیے مسجد نہیں بناتے اور بیٹھ جاتے ہیں تاکہ سارے آ جائیں کو ہے گل کرن والی سانو لوڑ ہی کوئی نہیں ساڈے تے جڑے پہلو سن ساڈے کول تو قابو نہیں پے ہوندے تینوں اسی چولہے چ پاؤنا ہے میرا خیال ہے سلام پڑھیے ہوں تسی تھک گئے ہو اور جتنے بھی مشائخ اور علماء ہیں خدا کے لیے اے بے کو ہاتھ جوڑے نے اہل سنت مہربانی کرو سمجھ آئی نا اپنیاں دشمنیاں تا اپنیاں اناماں نو پیچھے رکھو اہل سنت نو اگے رکھو اور سنیو اے وقت آ گیا جے جتنا عقیدے دی اہل سنت دی بچاؤن دی سمجھن دی اور پہچان کرن دی اس دور دے وچ ضرورت آئی ہے نا پہلے کدی بھی اتنی نہیں سمجھ آ رہی ہے جناب خدا واسطے جتنے بھی مشائخ نے جتنے بھی علماء نے جتنے بھی عوام دے لوگ نے اور جتنے بھی نعت خان نے میں سب نو آکھاں گا مسلک نال وفا کرو اور تسی بھی جدو ویکھ رہے ہوندے ہو نا اے نہ ویکھیا کرو بھی سامنے کون بیٹھا ہے اے ویکھیا کرو سانو دندہ کی پہ ہے سمجھ آ رہی ہے نہ سانو تفضیلیت چاہیے نہ رافضیت چاہیے نہ خارجیت چاہیے نہ ناسبیت چاہیے سانو کی چاہیے ہے اہل سنت کھرا مذہب سانو چاہیے بس اس تو علاوہ سانو کچھ نہیں چاہیے جیڑا کو سودا بیچنا چاہتا ہے وہ نقیب ہے یا نعت خان ہے یا خطیب ہے یا پیر ہے اٹھوئے اپنی جلی چوک تر نکل جا سانو تیری کوئی نہیں لوڑ اسی احترام کیتے ہی تا ہے جے تو لوکاں دے در تو ہٹا کے مصطفیٰ دے در تے لے کے گیا ہے ہمیں ایسے بندوں کی ضرورت ہے خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی عزیزو ایک گل کرنا ضروری ہے میں زیادہ کھول بھی نہیں سکتا کیونکہ پھر بڑا کوشش یہ تو کٹا کھول جانا پھر سمجھ آئی نا تو میں کٹا کھولنا نہیں چاہتا بالکل اپنے ملک میں بد امنی نہیں کرنی نہ بد امنی کرنے دینی ہے نہ بد امنہ دے نال بہنا ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں کیا کہہ رہا ہوں اس آستانے دا بھی پیغام یہ ہے نوٹ کرو ساڈی بات نو بالکل بد امنی نہیں تو بد امنی ہوندی کس طرح ہے جس ویلے بندہ پاکاں دی بے ادبی کرے نا گست کوئی صحابہ دی کوئی اہل بیت دی کوئی اولیاء کاملین دی کوئی نبی پاک دی توہین کرے اور انہاں نو کچھ نہ آکھیا جائے اس ویلے بد امنی ہوندی ہے بالکل سانو بد امنی نہ کرنی ہے تے نہ کرنا یاد رکھ لو اور اگر کوئی آکھے کہ بد امنی کر کے گستاخی کر کے میں بچ جاواں گا نہیں بچے گا غازی ممتاز گیا ہے مشن او دا ایتھے ہی کہ وہ کیسے اور پھر ویکھو او دا مشن کیویں زندہ ہویا ہے پشاور دی عدالت ہے اور بچے دا نام غازی خالد ہے اجے 15 سال عمر بھی پوری نہیں تو گستاخ نو ٹپا کڈیا ہے جیتے رہیے جیتے رہیے توجہ ہے بھائی صاحب حضرات کی میں کیا کہہ رہا ہوں سمجھ آئی نا جی
گرامی قدر حضرات جدوں بھی کوئی گستاخی کردا نا اپنے ذہن چ رکھے نہ تینوں تیری سکوٹی نے بچانا ہے. ہن ساڈے سنیاں نوں سمجھ نہ آوے تے کیویں دسیے نا نہ تینوں تیرے قلعے نے بچاؤنا تے نہ عدالتاں نے بچانا ہے. گستاخی کرنی ہے نا پاکستان دے حکمراناں نوں عرض ہے خدا دا نام ہے جڑا بھی گستاخ ہوندا ہے نا ثابت جدوں ہو جاوے تے تن دیو. لیکن افسوس یہ ہے کہ جدوں دے کیس ریکارڈ ہو رہے ہیں اج تک کسی گستاخ رسول نوں سزا نہیں ملی, اج تک نہیں ملی. پھر عشق فیصلے کردا ہے 3 سال 13 پیشیاں ہون تے فیصلہ کوئی نہ ہوئے تو پھر عشق فیصلے کردا ہے. آخر جی وہ عدالت میں تھا کچھ تو فیصلہ ہونا تھا. میں کہا ہاں فیصلہ یہ ہونا تھا کہ تم آسیہ کی طرح باہر چلے جاؤ. انہیں آخر نہیں تو جہنم میں جا. ہاں تینوں اسی گل کہ انہیں جتنے تو جانا ہے. توجہ ہے گرامی قدر حضرات. اے ٹی وی تے بہ کے لنڈے دے مفکر رنڈیاں عورتاں سامنے بہا کے کہندے نے وہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. کون کہتا ہے قانون ہاتھ میں لو بھائی؟ نہیں لیتے ہم قانون ہاتھ میں. ساڑیاں گڈیاں جیباں دی تلاشی لو جے چاقو بھی نکل آئے تھا. کوئی چیز ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ساڈے بزرگاں تے سانو عطر دتا ہے اسی تے خوشبوواں پھیلاندے پھردے ہاں. ساڈے بزرگاں تے سانو مسواک دتی بھی شیطان اس ڈنڈے نال بجاؤ. کیوں جی ساڈے بزرگاں سانو یہ دسیا ہے. علامہ صاحب بیٹھے نے کدی تو سنیا بھی کسی دکان تے قبضہ کیتا ہوئے کسی پلاٹ تے کیتا ہوئے؟ صوفی بیٹھا بس اللہ خیر صلی اللہ. کیوں بھائی یہ تے پتہ لگتا راتوں رات سکول بھی گئے تے کالج بھی گئے تے آپاں بھی گئے تے تسی بھی گئے تے اسی بھی گئے, پتہ ہی نہیں لگتا. یہ ہم نہیں ہیں گرامی قدر حضرات, لیکن یہ باتیں جاگ کے سنانے والیاں نے. قانون ہاتھ میں نہیں لینا اور ہم آپ کو روکتے ہیں, آپ نہیں لے سکتے. لیکن میں ججاں تے حکمراناں نوں پوچھنا مینوں یہ دسو نا یہ قانون جڑے ہاتھ لیندے نے لیندے کیوں نے؟ یہ دا جواب بھی تے آ کے دیو نا. ریمن ڈیوس ہوئے تو نس جاوے, آسیہ ملونہ ہوئے تو نس جاوے, جیڑا بھی گستاخ ہوئے نس جاوے. ہن میں تانوں اگلی گل بھی دساں. تانوں پتہ ہے جیڑا گستاخ سی یہ طاہر نامی بندہ جیڑا مریا ہے یہ دی لاش کتھے کسی نوں پتہ ہے؟ ایک بندے نے ہاتھ چکیا, ایک نے اے حالت ہے اپنی, دوسرے بندے نے ہاتھ چکیا. تو نہیں پتا؟ نہیں پتا. دساں کتھے؟ ایک ہفتہ ہو گیا جے اگلیاں سپیشل جہاز تے امریکہ کر لیے. اس قوم کو پتہ ہی کسی گل دا نہیں. پہنچا وہاں جہاں کا خمیر تھا. لیکن یار سوچو تے صحیح نا کیوں انج ہو رہا ہے؟ یہ ساڈے حکمران کر رہے ہیں. نہ کرو حکمرانوں. ملک دے اندر اس طرح بد دمنی پھیل دی ہے. جویں ریاست مدینہ دا نعرہ لاؤندے ہو نا اس طرح نبی دے عشق دیاں گلاں تے عشق دے فیصلے کرو نا. اوے سنیاں نے اج تک اپنے ملک دے نال غداری نہیں کی, خدا دی قسم نہیں کی, اور نہ کران گے. نہ ساڈے بزرگاں سانو سکھایا تے نہ ہی اسی سکھاواں گے. ساڈے بزرگاں ہی تے بنایا. اللہ تہاڈا بھلا فرمائے. سمجھ آ رہی نا؟ ساڈے بزرگاں بنایا تے بزرگاں دی اولاد بچائے گی اور بچا رہے. اسی اپنا بڑا کچھ قربان کر چھڑیا ہے لیکن اسی اپنے ملک دا ایک پتہ بھی کدی توڑن دی کوشش نہیں, اور نہ تسی کرنی. یاد رکھو نہیں کرنی. اپنے ملک املاک کسی چیز نو نقصان نہیں پہنچانا. لیکن حکمرانوں نو تھوڑی جی غیرت تو تسی بھی کر لو نا. تھوڑا جہا تو غیرت وہ اللہ رسول واسطے کرنی کہڑا ساڈے واسطے کرنی. عزیزان مکرم اس واسطے پھر ایو جے کام ہوندے ورنہ یہ کام ہو سکدا نہیں. اللہ تعالیٰ بس انہاں نوں عمل دی توفیق عطا فرما چھڑے. بات کتے دور نہ ٹر جائے. رافضیت تو بھی بچو, خارجیت تو بھی بچو, تفضیلیت تو بھی بچو, ناسبیت تو بھی بچو, فتنے فساد تو بھی بچو. ڈبہ پیر, ڈبہ نعت خان, ڈبہ نقیب, 2 نمبر خطیب, جاہل خطیب, انہاں تو بچو. پیغام حق لے کے جاؤ. اور پیغام حق عقیدے دی دنیا دے اندر امام احمد رضا نے جڑی ونڈ کر دیتی ہے, مجدد الفسانی نے جڑی ونڈ کر دیتی ہے, شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی جڑی ونڈ کر دیتی ہے, او دے اوتے پکے ہو جاؤ. ایو جنت والا راستہ ہے تے ایو اہل سنت والا راستہ. سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہاں مضبوطی دے نال تھا. دوستان عزیز بات بالکل اختتام دی طرف میں لے کے آواں تاکہ مسئلہ بھی سمجھ آ جاوے تے پیغام بھی پہنچ جاوے جناب دی طرف.
حیات الحیوان نامی ایک کتاب ہے، توجہ ہے؟ جتنے شوق والے بیلی بیٹھے ہو نا جی، کدی پڑھن نو دل کرے نا، جانور نہیں، جانور انہاں دی ہسٹری لکھی ہوئی ہے جی، کیڑا جانور کی کردا ہے، کی کیویں ہوندا ہے، او کنا کھاندا ہے، کی کردا ہے، بڑی زبردست۔ اچھا پھر او دے تحت بہت ساریاں حدیثاں لکھیں، او دی حرکات دے مطابق یہ دسیا بھی یہ اگر یہ انسان دے وچ ہوے تو پھر کی ہوندا ہے۔ بڑی لاجواب کتاب ہے، کدی ملے تو لے کے پڑھیا جی۔ یہ دے وچ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدو دفن کیتا نا، تے کوفہ شہر تو تقریباً 7 میل یعنی 14-15 کلومیٹر دور ایک جگہ ہے، اوتھے دفن کیتا گیا۔ یہ دے وچ بھی اختلاف ہے کہ آپ دا روزہ کتھے، علماء بیٹھے نے، لیکن مشہور نجف اشرف ہے، سمجھ، یہ نجف دا میں نام لے رہا، نجف اشرف دے وچ اس ویلے بظاہر کوئی نشان نہیں، چونکہ حضرت علی نے فرمایا سی کہ خارجی نفرت کردے نے، کہ ہو سکتا ہے کہ او میری قبر دی توہین کرن، کیونکہ قبراں دی توہین ہمیشہ خارجی کردا ہے، وہی بلڈوزر چلاندا ہے، نجدی دا پتر خارجی کردا ہے، سمجھ آ رہی ہے جناب؟ انہاں اچھا انہاں پر کی کرنا، فرمایا چھپا دینا، جگہ دس دیتی، دفن کر کے رات دے اندھیرے چ واپس آ گئے۔ ایک بادشاہ شکار کردہ کردہ اس علاقے چ نکلیا، انہوں نہیں سی پتا بھی اتنے کی ہے، گل بڑی غور دے نال سنیا جے تواڈے 2 مسئلے حل ہو جانے، تے حال بھی انج دے ہونے نے، 490 روپیے واپس، 490 روپیے واپس، مسئلے انج دے حل ہونے جے۔ ادھر گیا نا جی، انہیں ویکھیا واہ واہ ایک جھنڈ نظر آیا، درختوں دا جھنڈ، انہیں آکھیا ایتھے کوئی شے ہونی ہے، وہ اپنے کئیاں کوڑے تیراں تلوارے نال لئی پھردا ہے تے کتے بھی نال لئی پھردا ہے۔ انہیں جدو اتھے آیا نا تو انہیں آکھیا یار ایتھے واہ واہ ہرے سبزہ ہے تے ایتھے کچھ ہونا ہے۔ انہیں ویکھیا دور نہ ہرنیاں نظر آئیں، انہیں کہا لے بھئی شکار تو لب گیا جناب۔ انہیں اپنے کتے چھڈے نا، وہ جو شکار دوڑے تے ہرن دی ریس بہت ہوندی ہے، ہرن دی ریس ہے بہت ہوندی ہے، شیر دے نالوں وڈا جمپ ہے تے شیر دے نالوں زیادہ رفتار ہے، لیکن پھر بھی شیر پھاڑ لیندا، کیوں؟ نہ علماء فرماندے نے جدو ہیرنی دوڑ دی ہے نا، وہ بار بار مڑ مڑ پیچھے ویکھ دی ہے، تے فرمایا او دے نال او دے دل دے اندر خوف بھی آ جاندا ہے، تے او اوتھے جے پیچھے نہ ویکھو دبی رکھو جان دے پیچھے جو بھی ہوندا ہے، تے پھر بندہ انج ہی بندا جویں اج دعوت اسلامی بنی کھلوتی۔ جدو بھی تسی پیچھے مڑ مڑ کے جواب دینا نا، او فلانا آ گیا، او فلانا آ گیا، او فلانا آ گیا، ہٹ پرے فلانیاں، اسی تے سیدھا غوث اعظم دے قدماں جانا ہی۔ اللہ اللہ تے خیر تے پھر ویکھو دعوت اسلامی نو اللہ نے عروج کی عطا ہیں، نور کی برسات، اللہ اکبر، توجہ ہے بھی ثابت رات دی، وہ پیچھے مڑ مڑ ویکھ دی ہے، اس واسطے جدو کتے مقابلہ ہوئے تے پیچھے نہیں ویکھی دا ہوندا، دب کے رکھ، ہاں اس واسطے پھر تو اگے جائیں گا ورنہ نہیں جائیں گا۔ ہاں اچھا او نا جدو کتے انہیں دوڑائے نا، وہ اگو ہرنا سننا، انہوں دی ریس بڑی، اچھا دوڑیاں ہی نہیں، دوڑیاں نہیں خاص، انہوں کی کیتا، اور اٹھیاں تو اٹھ کے جی اپنا جسم جھاڑ دی نا، جھاڑ کے نا تو نال ہی جھاڑیاں چ وڑ گئیاں، کتیاں فل ریساں لائیاں، کتیاں ذرا گل سنیا ہے، ذرا گل دے کتیاں فل ریساں لائیاں، وہ جو جھاڑی دے کول گئے نا تو کتے کھلو رہے، وہ بادشاہ کے اندر نہیں جاندے پہ، چکر کی انہوں نے، انہیں دوے کتے چھڑے، انہوں تو بھی تکڑے کتے، جے بابا اٹھیا بھی نہیں تے بابا ہلیا بھی نہیں نا، بولو یار، اے بابا جی اسے لیول دی گل جے، ذرا سنیا جے، اس تو بھی تکڑے کتے انہیں چھڑے نا، بولی بڑے بڑے ٹڈاں والے، توجہ نہیں فرما رہے آپ مفتی صاحب، بڑے بڑے ٹڈاں والے تے چنگے چنگے بڑے منہ والے، ڈیزل تے چلن والے، بولو جی بولو تو صحیح یار، گوڈے چھڑ کے بیٹھ، تکڑے ہو کے بیٹھ، گل مکن لگی تہاڈی جان چھٹن لگی ہے۔ گرامی قدر حضرات توجہ فرمانا، مفتی صاحب آپ دی توجہ، گل بڑی سوادی، کتے وہ بھی اتنے چل کے کھلو رہے، ریساں بڑیاں اگے کھلو رہے، وہ بادشاہ اگے آئے، انہیں آخیا یار رولا کی،
ہرنیاں چپ کر کے نا وہ جھنڈ دے وچ پھردیاں نے، کتا اندر نہیں وڑدا. بڑی گل ہے، بڑا پریشان ہویا جناب. ادھروں جناب نہ وہ کوشش کر کے ہرنی تھوڑی جی باہر کڈے، وہ کتے مگر نہ سنو پھر وچ وڑ جائے، کتے ہوئی باہر کھلوتے جناب. بڑا پریشان، چکر کی ہے یار. سویر تو شام تائیں جناب وہ نا بڑا پریشان رہا بھی یار مینوں سمجھ نہیں آ رہی. اتنے ایک بزرگ آیا، انہیں پوچھا یار مینوں نا اس گل کی سمجھ نہیں آتی بھی اتنے اندر کی ہے. انہیں آخیا تو مینوں رولا دس کی ہے. انہیں آخیا بھی رولا یہ وے بھائی اتنے ہرنیاں نے تو میں شکاری، میں چھڈے نے کتے، میرے کتے ریس بڑی لاؤندے نے تے جدو اتنے آتے ہیں کہ آ جھنڈ دے اندر نہیں جاندے باہر ہی کھلوندے نے. انہیں آخیا تینوں ہن میں وچلی گل دساں؟ انہیں آخیا دس. انہیں آخیا اسی بھی اپنے بزرگاں کول سنیا اس جگہ دی حفاظت میں کرنا. انہیں آخیا کی سنیا؟ انہیں آخیا ایتھے مولا علی دا مزار ہے تے مزار تے کتے کدی نہیں جاندے، ہمیشہ حلال ہی جاندے. بولو یار واہ واہ. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اور رافضیو خارجیو تفضیلیو سنو، تسی کہندے ہو تسی علی دا نام نہیں لیندے، وے ہوئے گل پیچھے ہوئی ہے. علی دے نعرے 12 تو زیادہ لگے، اور گل تے میں علی تو اپنی جان قربان کر چھڈا یار ہے. لوگ کہندے نے تسی علی دے نعرے نہیں لاؤندے. گل نو سمجھیا جے، گھر بہ کے پرکھیا جے بھی جڑے ہوندے نے نا کتے او کدی مزار تے جاندے نہیں. اے تے تانوں گل آ گئی سمجھ. تے ہن میں کرن لگیا جے بجلی گل. میں آکھیا اوئے اس ویلے دے کتے ہو کے بھی مزار دا احترام کردے نے، اوئے اج دے بندے ہو کے تسی بھی تے احترام کریا کرو نا. پھر مٹھے پہ گئے ہو، پھر مٹھے پہ گئے. سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ لو ہن اے دے سغرے کبرے لڑائی رکھیا جے تے نتیجہ کڈی رکھیا جے. خلا کے عالم حسنین کریمین کا صدقہ ہماری حاضری قبول فرمائے.